الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذكر خديجة رضي الله عنها: والله ما أبدلني الله خيرا منها فهي آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر خديجة رضي الله عنها: جاءني جبريل وقال هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فبشرها من ربها ومني، سلمها من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله قد بعثني فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بماله ونفسه فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ہم پچھلے جمعے پہ تذکرہ کرتے ہوئے سیرت میں یہاں پہنچے تھے کہ حضور علیہ السلام کو جبریل نے جو سب سے پہلی چیز سکھائی وہ نماز تھی. وضو کا طریقہ سکھایا، پھر نماز سکھائی. اور نبی کو نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تھی لوگوں میں اللہ کے پیغام کو پہنچائے. تو آپ علیہ السلام نے اس ساری بات کو جب حضرت خدیجہ کے آگے بیان کیا، کیسے سے میرے پاس فرشتہ آیا اور یہ اس نے بات کہی اور یوں ہوا، وہ سارا قصہ میں نے عرض کر دیا. تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. سیرت نگاروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ سب سے پہلا ایمان جو حضور علیہ السلام پہ لانے والا کوئی شخص اس دنیا میں موجود ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد یہ ان کو لے کے آپ علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان کو ساری کہانی سنوائی. اس نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہی ہے جیسے کہہ رہے ہیں تو پھر یہ نبی بننے والے ہیں اور یہ نبی بن چکے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ پہلے دن کی بات ہے.
تو اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ حضرت علی نے دیکھا حضور کو خاص کام کر رہے ہیں اور ساتھ خدیجہ بھی کھڑی ہیں۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا ما ھذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا کیا ہے ابھی؟ چونکہ بالکل انوکھی چیز تھی، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت علی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ایک ہی گھر میں رہائش تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں نا ایک دفعہ قحط پڑ گیا، خشک سالی بہت، بارش کوئی نہیں ہو رہی۔ مکے میں کوئی ایسی زراعت کی زمین تو تھی نہیں، اور کوئی ان کا اور کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا، تو خشک سالی ہونے سے ان کے جانور پیاسے بھوکے مرنے لگ گئے، بچے بھوکے مرنے لگ گئے، پیاس پہ مرنے لگ گئے، بہت برا حال ہو گیا مکے میں۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں ان سے مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ چچا جان آپ کو پتہ ہے ابو طالب کی بہت زیادہ اولاد ہے، کثیر العیال آدمی، بہت زیادہ عیال تھے، عیال دار آدمی، تو ان کی بہت اولاد ہے۔ کیا خیال ہے اگر ایسے کریں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے کچھ بچے ہم لے لیتے، کچھ بچے آپ رکھ لو، ایک دو کی میں کفالت کر لیتا ہوں، ایک دو کی آپ کفالت کر لو، تو یوں ابو طالب پہ بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اور حضرت عباس نے مشورہ کیا۔ تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، یہ اور آپ علیہ السلام دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ اپنے بچے جو ہیں وہ ہمیں کفالت میں دے دیں، ہم ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ ہم ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا عقیل، یہ ان کا ایک بیٹا ہے، حضرت علی کے بھائی ہیں، عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا، جعفر اور علی ان دونوں میں سے جس کو چاہو لے لو۔ تو حضرت عباس نے جعفر قبول کر لیے، جعفر حضرت عباس کی کفالت میں چلے گئے، ان کو پالنا پوسنا، ان کا خیال کرنا، یہ سب حضرت عباس کے ذمہ ہو گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس وقت تک صحابی نہیں تھے، وہ آپ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے، اور یوں حضرت علی کی رہائش ابو طالب کے گھر سے حضور علیہ السلام کے گھر پہ منتقل ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی رہا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، حضرت علی گھر میں آئے، دیکھا یہ کوئی نیا کام ہو رہا ہے، پہلے تو نہیں دیکھا کبھی، ساتھ رہتا ہوں میں ان کے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا رسول اللہ، یہ یا محمد یہ کیا کیا آپ نے ابھی؟ تو آپ نے فرمایا ھذا دین اصطفاہ اللہ لنفسہ وبعث بہ رسلہ، یہ اللہ کا ایک دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہی دین دے کے رسولوں کو دنیا میں بھیجا کرتے تھے۔ فَأَنَا أَدْعُوكَ، میں اب تمہیں دعوت دیتا ہوں، إِلَىٰ أَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ تو اللہ کو ایک مان جا اور اس کے ساتھ کسی قسم کے شرک کی بالکل نفی کر دے، وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ، اور میں تجھے اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، یہ دعوت دے رہے۔ تو حضرت علی ایک دم رک گئے اور کہنے لگے میں نے یہ پہلے آج سے کبھی بھی نہیں دیکھا، تھوڑی دیر رکو، میں پہلے اپنے باپ ابو طالب سے اس کا مشورہ کر لوں، اگر وہ مجھے کہے گا تو میں قبول کر لوں گا، اگر وہ نہیں کہیں گے تو پھر میں نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری، اس لیے کہ آپ ابھی اس بات کو چھپانا چاہتے تھے، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں ابو طالب کو بتا دوں گا۔ تو جب بات نکلے گی تو یہ حضور کو اچھا نہیں لگا کہ ابھی بات اوپن ہو، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا قبول کرتے ہو تو کر لو، نہیں کرتے تو خاموش رہو، کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک رات گزری درمیان میں، سوموار کی نبوت مل رہی ہے، سوموار کو نماز ہو رہی ہے،
ایک رات درمیان میں گزری، اللہ نے رات رات میں حضرت علی کے دل میں بات ڈال دی۔ صبح اٹھے تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا الی ما تدعو، کس چیز کی دعوت دیتے ہو، اب بتاؤ دوبارہ سے۔ تو آپ نے پھر انہی کلمات کو دہرایا، ادعوک الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں اللہ کو ایک مان جا، ان تکفر اللات والعزیٰ، اور لات و عزیٰ والے جو بت ہیں شت ہیں ان سب کو چھوڑ دے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول، ایمان لے۔ تو جو دوسرے آدمی ہیں وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے۔ آج حضرت علی کا یوم ولادت ہے، 13 رجب حضرت علی کا یوم پیدائش ہے رضی اللہ عنہ۔ تو دوسرے شخص جو ایمان لائے وہ حضرت علی ہیں، اور ان کے ایمان لانے کا یہ قضیہ ہوا، اور پھر حضرت علی نے اس بات کو پورا 1 سال تقریباً چھپائے رکھا، بعض روایات کے مطابق، کچھ کم زیادہ بھی ہے مدت، 6 مہینے 7 مہینے اس بات کو چھپائے رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت علی کو لے کے کسی وادی میں نکل جاتے تھے اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت علی اور آپ علیہ السلام، وادی نخلہ مکے میں ایک جگہ ہے، اس میں کھڑے دونوں چھپ کے عوام سے ادھر ادھر مجمع سے نکل کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ابو طالب گزرتے گزرتے پہنچ گئے۔ ابو طالب کی نگاہ پڑی کہ یہ محمد اور یہ علی اور یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، نئی چیز تھی۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے حضرت علی کو مخاطب کیا، چونکہ وہ بیٹا تھا، اس کو مخاطب کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ابا جان وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو رسول لے کے آتے تھے، اور یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو ابو طالب کہنے لگے یہ جو محمد ہے یہ تمہارے لیے کوئی شر اور برائی کی چیز نہیں چاہ سکتا، اس نے تمہارے لیے کوئی خیر ہی چاہی ہے، اگر اس نے تمہیں اس دین کی طرف بلایا ہے مان جاؤ۔ تو انہوں نے یعنی خود بخود ذہنوں میں بات آئی کہ آپ بھی قبول کر لو، جب آپ کہہ رہے ہو مان جاؤ تو تسی بھی مان جاؤ۔ تو ابو طالب کہنے لگے اگر مجھے عورتوں کا خوف نہ ہوتا، مکے کی عورتوں کا، کہ وہ کہیں گی کہ یہ اس نے قبول کیا نیا دین گھڑ لیا ہے، اور اپنی قوم کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی یہ دین قبول کر جاتا۔ پھر حضرت جعفر کو بلایا اور ان کو بھی کہا کہ یہ محمد جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کی بات مانو اور اس کی تصدیق کرو، اس کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت علی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اچانک ہنس پڑے، بہت عرصہ بعد کی بات ہے، ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگ گئے، وہ اتنی زور سے ہنسے کہ دانت کھل گئے، یعنی جیسے بندہ منہ کھول کے ہنستا۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا مجھے یاد آ گئی بات، جب میں اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ابو طالب نے ہمیں دیکھا، جو میرا والد ہے، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے، تو ہم نے بتایا یہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بات تو ساری ٹھیک ہے، عبادت بھی کرنی چاہیے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میری پیٹھ میرے سر سے اونچی ہوتی، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے پیٹھ اونچی ہو جاتی ہے، سر نیچا ہو جاتا ہے، کہ سردار کا سر نیچا ہو جائے پیٹھ اونچی ہو جائے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہا اس پہ میں ابا جی کی یہ بات مجھے یاد ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے، میں اس پہ ہنس رہا۔ تو یہ السابقون الاولون، اسلام کی طرف سب سے پہلے سبقت کر جانے والے، حضرت خدیجہ، حضرت علی۔ اب یہاں سے بات نکلی، حضرت خدیجہ کے پھپھی زاد ہیں نا، حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں حکیم بن حزام، بعد میں صحابی بنے کافی عرصے بعد، اس وقت تک صحابی نہیں تھے، لیکن شرک وغیرہ سے تنگ تھے اور نفرت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اور ان کی بڑی اچھی دوستی تھی، بڑا اچھا تعلق تھا۔ ایک انسان کی کمپنی ہوتی ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کن لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے۔
تو حکیم بن حزام بڑے زبردست آدمی، شریف آدمی تھے، شرک وغیرہ سے نفرت کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر ان کے گھر تشریف لے کے گئے، ویسے ہی کہیں گئے اپنے چکر میں، وہاں حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم بن حزام کی باندی دوڑتی دوڑتی اندر آئی۔ اس نے آ کے کہا حکیم بن حزام سے، آپ کو پتہ ہے آپ کی پھپھی کہہ رہی ہے میرا خامند نبی ہے اور وہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے، اور وہ پھپھی اس کو مان بھی چکی۔ یہ باندی نے آ کے حکیم بن حزام کو ان کی پھپھی کے بارے میں خبر دی، اور پھپھی کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلا موقع ہے جب ابو بکر کے کان میں بات پڑی کہ کوئی نبوت رسالت کی کہانی بھی چل رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی سوال نہیں کیا، اندر ہی اندر بات کو سمیٹ کے اٹھ کے چلے گئے، نکل گئے، اور سیدھا حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ اور آپ سے بڑی بہت وابستگی تھی، بڑا تعلق تھا، نبوت سے پہلے بھی بہت تعلق تھا۔ آگے آپ علیہ السلام سے کہا یا ابا القاسم ما تدعو الی ما تدعو، کس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو، کیا کہانی چل رہی ہے، بتایا نہیں تم نے کچھ۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی عبادت کرنے کی، اور اللہ کو ایک ماننے کی، اور لات اور عزیٰ کو چھوڑنے کی، اور میں نبی بنایا گیا ہوں، اور پوری اپنی تفصیل کہانی بتائی۔ تو حضرت ابو بکر نے بغیر کسی تأمل کے، چونکہ پہلے ساتھ تعلق تھا تو جانتے تھے، اچھا یاد رکھو سب سے بہترین گواہی قریبی دوست کی ہوتی ہے یا بیوی کی ہوتی ہے؟ یہ دو گواہیاں سب سے زبردست ہوتی ہیں، چونکہ آدمی لوگوں کے لیے 5 منٹ کو اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے، سچا بھی بن سکتا ہے، لوگوں کو یہ دکھا سکتا ہے کہ میں بڑی امانت والا ہوں، میں بڑا حیا والا ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں۔ یہ دکانداروں کے پاس جب لوگ سودا لینے جاتے ہیں تو وہ ان کو شیشے میں اتارنے کے لیے اتنے سگے بنتے ہیں کہ اتنا سگا شاید ان کا اپنا باپ بھی نظر نہ آتا ہو۔ یہی دکاندار ہے، اس کو جب آپ کوئی چیز واپس کرنے جاؤ تو اس کے سارے اخلاق کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو بناوٹی اخلاق ہر بندہ دکھا سکتا ہے، 5 منٹ کو، 10 منٹ کو، 50 منٹ کو، ہر بندہ مومن بھی ہو سکتا ہے، ہر بندہ حاجی بھی ہو سکتا ہے۔ اصل اخلاق کا پتہ چلتا ہے اس شخص سے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو 24 گھنٹے آپ کا ساتھ ہے، اس کا وہ بتائے گا کہ یہ بندہ کتنی حیا والا ہے، کتنی امانت والا ہے، کتنی سچائی والا ہے، کتنا 1 نمبر ہے، کتنا 2 نمبر ہے، اس کی اصل گواہی پڑتی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چونکہ حضور کے ساتھ رہتے تھے اور ایک عرصے سے تعلق چل رہا تھا، اس لیے جیسے ہی دعوت سنی فوراً گواہی دی اور کہا آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، وانت من اہل الصدق، اور آپ سچے لوگوں میں سے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ایمان لے۔ اب سیرت نگاروں میں اس بات پہ بحث چلی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ تو کچھ اس طرف گئے ہیں خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، کچھ اس طرف گئے ہیں کہ ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، کچھ اس طرف گئے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان سب کو جمع کیا اور ان سب کو جوڑا ہے کچھ ائمہ نے، وہ کہتے ہیں نہیں، ترتیب اصل میں اس طرح ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائیں، اور بڑے مردوں میں جو خود انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کو کسی پہ کسی کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ اپنی ذات میں خود آزاد لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان، چونکہ حضرت علی کی اس وقت عمر کوئی 8-10 سال عمر تھی، اور جو غلام ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت بلال ایمان لائے، اور جو آزاد ہو گئے تھے غلامی میں پھر آزاد ہو گئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ اس ترتیب پہ پھر ساری روایات کو جوڑا ہے، ساری روایات کو جمع کی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ چونکہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور یہ خود انڈیپینڈنٹ لوگ تھے، کیونکہ جو غلام ہے اس نے تو آقا کی ماننی، اس لیے اپنی مرضی سے خود دین کو قبول کرنا یہ ایک بڑے کمال کی بات تھی۔
اور اس میں سب سے پہل کرنے والے دو لوگ ہیں، حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے آپ علیہ السلام ان دونوں کی بڑی قدردانی فرماتے تھے، اور ان دونوں کو ساری زندگی کریڈٹ دیتے رہے کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، ان دو لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ جب گھر آتے ہیں، جب گھر سے جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں، جب کہیں بات ہوتی ہے، آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی شادی ہو رہی مدینے میں جا کے، 13 سال مکے کے گزر چکے ہیں، اور مدینے کے 2 سال بعد شادی ہو رہی ہے، اور پھر یہ پتہ نہیں کب کی بات ہے زندگی میں، اور آپ ان کو حضرت خدیجہ کو ساری زندگی یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ عجوز من الغابرین، گزرے لوگوں میں ایک بوڑھی تو ہے، ابدلک اللہ خیرا منہا، اب اللہ نے ان سے بہت اچھی بیویاں آپ کو دے دی، آپ کیوں ان کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا واللہ ما ابدلنی خیرا منہا، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہترین کوئی بیوی نہیں دی۔ آمنت بی اذ کفر بی الناس، خدیجہ میرے پہ اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا۔ صدقتنی حین کذبنی الناس، اس نے میری اس وقت تصدیق کر دی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا کے رد کر دی۔ وواستنی بمالہا، اور اس نے اپنا مال میرے پہ لگایا، اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے اپنے مالوں سے محروم کی۔ ورزقنی اللہ اولادہا، اور اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے دی ہے۔ وحرمنی اولاد الناس، اور مجھے کسی اور بیوی سے اولاد نہیں ملی، اس لیے میں خدیجہ کو اتنا یاد رکھتا ہوں۔ آپ بڑی قدردانی فرماتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کے بڑے مناقب ہیں حدیث میں۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، خدیجہ آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں کچھ کھانا ہے یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو سلام دینا، ان کے رب کی طرف سے اور میں جبریل کی طرف سے۔ فقرأ علیہ السلام من ربہا ومنی، میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام دیجئے۔ وبشرھا ببیت فی الجنۃ من قصب، اور جنت میں ایک بے جوڑ موتی کے محل کی انہیں خوشخبری دیجئے۔ لا صخب فیہ ولا نصب، نہ اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ اس میں کوئی تھکاوٹ۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر کی بڑی قدر فرماتے تھے، ساری زندگی کریڈٹ دیا، ساری زندگی اس بات کو گنا ہے کہ ابوبکر نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر اور عمر کی آپس میں کسی بات پہ کھٹ بٹ ہو گئی۔ جب انسان اکٹھا رہتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں بانڈے اکٹھے ہونے تو بجتے رہتے ہیں، برتن اکٹھے ہوں تو بج جاتے ہیں۔ جہاں باغ لگتے ہیں وہاں جڑی بوٹیاں اگتی رہتی ہیں، ان کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ تو کسی بات پہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی آپس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر پیچھے ان کو منانے کے لیے گئے، اور گھر تک گئے پیچھے منانے کے لیے کہ عمر کوئی بات نہیں، چلو چھوڑو، معاف کرو، درگزر کرو، ختم کرو بات کو، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے درمیان۔ لیکن حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے تھے، وہ غصے میں تھے، نہیں سنی، چلے گئے گھر جا کے دروازے بند کر کے کنڈا لگا لیا، اور حضرت ابوبکر کو اندر نہیں آنے دیا۔ حضرت ابوبکر کو بڑا احساس ہوا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، تو واپس ہوئے اور گھر نہیں گئے، حضور علیہ السلام کی مجلس میں چلے گئے، اور ایسے اپنے کپڑے پکڑے ہوئے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ کوئی بندہ بڑا پریشان ہے، تو ایسے کپڑے پکڑے ہوئے ہیں اور اچانک مسجد میں داخل ہوئے۔ تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا یہ ابوبکر کا آج کو کام خراب ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے کہا ابوبکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر نے ساری کہانی سنائی، یا رسول اللہ میرا عمر سے جھگڑا ہو گیا، میں اس کو منانے اس کے گھر تک گیا ہوں،
میں اس کو کہتا رہا مجھے معاف کر دے، اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اچھا، تھوڑی دیر میں حضرت عمر کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا اور یہ مناسب نہیں ہوا کہ میں نے ابو بکر کو ایسے آگے دروازہ بند کر دیا اور اس کو واپس بھیج دیا۔ تو حضرت عمر اس احساس میں اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر کے گھر پہ آئے۔ گھر آگے پوچھا ابو بکر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو گھر پہ نہیں ہے، رسول اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھا مسجد آئے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے آپ کا چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، حضور علیہ السلام چہرہ سرخ ہونا شروع ہوا۔ تو حضرت ابوبکر نے نوٹ کیا کہ یہ حضور کو نا غصہ آ رہا ہے، سرخ چہرہ سرخ ہو جو غصے کی نشانی، تو ڈر کے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کا قصور نہیں ہے، انی کنت اظلم بدأت اظلم، میں نے ابتدا کی تھی، قصور میری طرف سے تھا۔ تو یہ ہوا کہ عمر پہ چڑھائی نہ ہو جائے۔ تو آپ خاموش رہے۔ حضرت عمر مجلس میں آگے بیٹھے تو آپ نے فرمایا ہاں ان اللہ قد بعثنی فقلتم کذبت، جب اللہ نے مجھے رسول بنایا تھا تو تم سب نے کہا جھوٹ بولتے ہو، وقال ابو بکر صدقت، یہ ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچ کہتے ہو، وواسانی بمالہ ونفسہ، اس نے اپنی جان میرے پہ لگائی ہے، اس نے اپنا مال میرے پہ لگایا ہے، هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے لیے میری اس ساتھی کی تھوڑی رعایت نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ مطلب یہ تھا کہ جتنا مرضی مسئلہ بن جائے اس کو کچھ رعایت حاصل ہونی چاہیے کہ یہ میرا اتنا قریبی، هل انتم تارکو لی صاحبی، تم تھوڑی سی میرے ساتھی کی رعایت نہیں کر سکتے ہو؟ تو آپ یاد فرماتے تھے اور آپ ساری زندگی اس بات کو گنتے تھے کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے، اور اس وقت میں میری تصدیق کی ہے جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے یوں ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا اترضی ان یکون بیتک فی الجنۃ مقابل منزلی، علی کیا اس بات پہ تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ سابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے یہ حضرات۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا السابقون الاولون، وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا اور سبقت کر گئے اور جلد ہی کام کر گئے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہوں وہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو بعد میں ان کی راہ پہ چلتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، رضی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ انہی مزے میں اور انہی نعمتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بہترین اور بڑی کامیابی ہے جو میں لکھ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت کے حسن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کر لیں، باقی سیرت کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعوں پہ لے کے چلتے رہیں۔